اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 36۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اسے قبل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ گزرا، جس میں اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اب اس بنیاد کے پر قابیل نے حاسدانہ جذبے کے تحت حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اس واقعے کے تناظر میں قرآن مجید کہہ رہا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی اس قتل ناحق کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے پر یہ لکھ دیا، واجب کر دیا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر کوئی کسی شخص کو ناحق قتل کرتا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا،
اور اگر اس نے کسی کو زندگی دی، کسی کی جان بچا لی، تو گویا کہ تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ان سے سوال ہوا کہ اللہ نے یہ جو چیز لکھی کہ اگر کوئی شخص قتل ناحق کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے، تو کیا یہ امت محمدیہ میں بھی جاری رہنے والی ہے؟ ایسا نہیں کہ صرف بنی اسرائیل میں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ امت محمدیہ میں بھی جاری ہے، یعنی اگر امت محمدیہ کا کوئی شخص قتل ناحق کرے گا تو اس کے خون کا ایک حصہ قابیل کے سر ڈالا جائے گا۔ اس ضمن میں بخاری کی روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب دیکھیے گا، جیسا کہ تسبیحات ہوتی ہیں ہمارے یہاں جو استعمال کی جاتی ہے، اسے ایک ہی لڑی کے اندر پرو دیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص اس کے پہلے دانے کو کھول کر نکالے گا تو لازمی طور کے پر اس کے پیچھے جتنے دانے ہیں وہ تمام دانے کھل کر باہر نکل آئیں گے، اور اگر وہ پہلے دانے کو روک لے تو لازمی طور کے پر اس کے پچھلا حصہ مکمل طریقے سے رک جائے گا۔ یہی معاملہ کسی کے قتل ناحق کا اور کسی کی جان بچانے کا ہے، یعنی اگر ایک شخص کو قتل ناحق کے طور کے پر مار دیا گیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے تعلق سے لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہوگی اور دھیرے دھیرے یہ قتل کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حرج یعنی قتل ناحق بالکل بڑھ چکا ہے۔ قرب قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مقتول کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا، اور قاتل کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، جسے ہمارے اپنے زمانے کے اندر کہا جاتا ہے سپاری دینا، یعنی دینے والا کون ہے اسے پتہ نہیں۔ قاتل کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مجھے کیوں مارنا ہے، بس وہ پیسے کے لیے مجھے پیسہ مل گیا ہے، سپاری مل چکی ہے، مجھے مار دینا ہے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ بم بلاسٹ کے نام کے پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی جانیں ناحق گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے نام کے پر نقاب پوشی کے عالم میں کتنے لوگوں کی جان کو لے لیا گیا۔ تو اس میں قاتل کو بھی نہیں پتہ ہے کہ آخر مجھے کیوں مارنا ہے، اور نہ مقتول یعنی جو لوگ بم بلاسٹ وغیرہ کے اندر مارے جاتے ہیں انہیں کیا پتہ ہے کہ ہم کو کیوں مار دیا گیا۔ وہ تو بیچارے معصوم تھے، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، انہیں بلا وجہ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا مقدمات آئے، مقدمات آنے کے بعد خاص طور سے ابھی چند روز قبل مالیگاؤں کے تعلق سے جو 2006 اور 2008 کے اندر بم بلاسٹ ہوا تھا، سب کو معلوم تھا، کھلے طور کے پر قاتل کا پتہ ہے، لیکن جب معاملہ ایسا ہو جائے کہ خود عدالت ہی بے انصافی کے پر اتر آئے اور ثبوتوں کو چھپا دیا جائے اور گواہوں کو بدل دیا جائے، ان کی گواہی کو بدل دیا جائے، تو کہاں سے انصاف ہوگا؟ لیکن مسلمانوں کے لیے بات کوئی تکلیف دہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑی عدالت آخرت کی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی اس کے پر ظلم ہوگا آخرت میں یقیناً اس کا بدلہ ملنے والا ہے بہتر شکل میں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہے، کس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ظلم اور زیادتی ہوگی اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تو آخرت میں یقیناً اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور اگر شہادت ہے تو بہت بڑی بات، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف شہید وہ ہوتا ہے جو دنیا میں دوبارہ آنے کی تمنا کرے گا، ورنہ کوئی اور تمنا نہیں کرے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اگر یہ بات میری امت کے پر گرا نہ گزرتی تو شہید کے تعلق سے جو شہادت کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ یہ کہتا کہ اللہ مجھے دنیا کی زندگی عطا کر، اس لیے کہ شہادت کے بعد جو مقام مجھے یہاں پر ملا ہوا ہے وہ بہت بلند ہے، میں دنیا میں دوبارہ جاؤں گا، پھر شہید ہوں گا، اس کے بعد پھر آؤں گا، پھر اس کے بعد پھر جاؤں گا، پھر شہید ہوں گا، یعنی بار بار دنیا میں جاؤں گا تاکہ شہادت کا جو اعزاز اور مقام اور مرتبہ یہاں دیا جا رہا ہے میں اسے حاصل کر سکوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کے تعلق سے روایت ہے ترمذی کی،
کہ اللہ نے بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے ان کے والد سے بات کی جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ کہا کہ عبداللہ تمہیں جنت کے اندر کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ تکلیف تو کچھ نہیں ہے، بس میری ایک خواہش ہے کہ اللہ مجھے ایک موقع اور دے، ایک زندگی اور دے، تاکہ میں روئے زمین کی طرف جاؤں اور دوبارہ تیری راہ کے اندر شہید ہو جاؤں۔ ایک شہید کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اور جان جانا، اس سے بڑھ کر مصیبت اور تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے بہت ہلکی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے جو انعام رکھا ہے اس انعام کو دیکھنے کے بعد دنیا کی تمام تکالیف پل بھر کے اندر ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر وہاں کے مسلمانوں کے پر، غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور بھی جہاں جہاں ہے، ہمارے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی گھیرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، ماحول کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ہو رہا ہے دھیرے دھیرے۔ تو یہ تکالیف جو دنیا کے اندر آ رہی ہے، اگر ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھیں تو یہ ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں گی، اور جو لوگ آخرت فراموش کر دیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی تکلیفیں بہت بڑی بن جاتی ہیں۔ آخرت کا جو انعام ہے، یقیناً آزمائش جتنی بڑی ہوگی اسی اعتبار سے اللہ کے یہاں پر اجر کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو یہ قتل ناحق ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے پر یہ لاگو کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا، زمین کے پر فساد برپا کرے گا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر اس نے کسی کو زندگی عطا کی، کسی کی جان بچا لی، تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کی جان کو بچا لیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خاتمے کے تعلق سے ایک بات کہی، جیسا کہ بخاری ہی کی روایت ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، مظلوم کے تعلق سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پر ظلم ہو رہا ہے، ہم اسے اس کے پر ہونے والے ظلم کو روکیں اور اس سے ظلم کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے ظلم کرنے سے روک دینا یہی ظالم کی مدد ہے، یعنی ایک ظالم کو ظلم نہیں کرنے دینا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادتی کر سکتا ہے، ہم جو بھی طاقت، جو بھی وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں جس کی بنیاد کے پر وہ ظلم سے باز آ جائے، تو ہمیں وہ کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے کہا ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطاب کر رہے تھے تو لوگوں کے درمیان کچھ آوازیں آ رہی تھیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ، اور جب میں نے چپ کرا دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضہ عنق بعض، کہ میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے اس حدیث کے ضمن میں کہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر اکبر ہوتا ہے جس کی بنیاد کے پر ایک مسلمان اسلام کے باہر ہو جاتا ہے، یعنی وہ پکا کافر بن جاتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنے اسلام کو صحیح کر لے۔ اور دوسرا ہے کفر اصغر، چھوٹا کفر، جس کی بنیاد کے پر وہ اسلام کے دائرے کے باہر نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن وہ کفر بڑے گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کے تعلق سے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے کہ بہت سارے مسلمان تعویذ لٹکائے ہوئے، تو کیا وہ اسلام کے باہر ہو گئے؟ نہیں، بلکہ یہ کفر اصغر ہے، گرچہ وہ بڑا گناہ ہے لیکن یہ اسلام کے باہر نہیں کرتا ہے۔ اسلام کے باہر کرنے والا کفر اکبر ہوتا ہے، اور یہ کفر اصغر ہے۔ یہاں بھی آپ نے جو کہا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارے، تو یہ بھی دراصل کفر اصغر ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، گناہ ہے، لیکن اس بنیاد کے پر وہ اسلام کے دائرے کے باہر نہیں ہوتا ہے، وہ عام کافروں کی طرح نہیں بنتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اکرام کو خاص طور کے پر منع کیا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کی گردنیں مار رہا ہے۔ آج عالمی سطح کے پر جو بھی کنڈیشن بنی ہوئی ہے، تو یہاں قتل کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جو بھی قتل ناحق کرے گا اس کی سزا یہی ہے۔ اسلام میں قتل ناحق
تین صورتیں ہیں جو جائز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی صورتیں پائی جاتی ہے وہ تمام صورتیں قتل ناحق کی ہوتی ہیں۔ پہلی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ قصاص میں کسی کو قتل کیا جائے، یعنی ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو مار دیا تو قصاص کے طور کے پر اس کو مار دیا جائے، یہاں پر شرعی اعتبار سے اس کے قتل کا جواز بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شادی شدہ مرد اگر زناکاری بدکاری کرے تو ایسی صورت میں اسے پتھروں سے مار کر سنسار کیا جائے گا، یہاں پر اس کی جان لینے اسے قتل کرنے کا جواز فراہم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے ارتداد، یعنی اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو اس کی سزا اسلامی حکومت کے اندر قتل ہے، لیکن یہ تینوں کے تینوں سزائیں اسلامی حکومت کا خاصہ ہے، یعنی جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی وہاں پر اس کا نفاذ ہوگا۔ ہم یہاں جو غیر اسلامی حکومت ہے، اسلام کا قانون یہاں پر نہیں چلتا ہے، ہم اس طرح کے قانون کو اپنے طور کے پر نافذ نہیں کر سکتے۔ آج لوگ جہاد کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جہاد کے تعلق سے جو شرائط ہیں وہ شرائط ضروری ہے کہ اس کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا، حاکم وقت کا ہونا، اور تمام کنڈیشنوں کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کے بعد اجازت ہے۔ ہر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اسلام کے نام کے پر جہاد کے علم کو اپنے ہاتھوں میں اپنے اختیار میں لے، نہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی تنظیمیں پیدا ہوئی یہ دراصل جہاد کو بدنام کرنے والی پیدا ہوئی، چاہے اب القاعدہ کی بات کیجئے یا داعش کی بات کیجئے، بوکو حرام کی بات کیجئے، بہت ساری تنظیمیں ہیں، حقیقت میں جہاد کے نام کے پر یہ لوگ دہشت گردی مچا رہے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئے اپنے ہاتھ میں تلوار اڑائے، کسی کی بھی گردن مارے، یہ تمام چیزیں کنڈیشنوں کے ساتھ طے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ان تمام چیزوں کو طے کریں گے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اسلام اور مسلمان مزید بدنام ہوتے ہیں اور ان کے لیے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، تو اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا۔ یہ تین صورتیں ہیں، اور ان تین صورتوں کے علاوہ جتنی بھی صورت ہے یہ تمام صورتیں قتل ناحق کی ہیں، اور ایسی صورت میں جو سزا قرآن مجید نے بیان کی وہ وہی ہوگا۔ آگے قرآن نے کہا کہ آخر ان لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا، حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے رسول ان لوگوں کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، معجزات، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں زبردستی اور ظلم زیادتی کرنے والے ہی تھے۔ اب یہاں اگر کوئی فساد فی الارض، فساد فی الارض یہ ہماری اپنی عربی زبان کی اصطلاح ہے، اور اسے جدید اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دہشت گردی، آتنکواد کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کے دلوں کے اندر خوف ڈالنا، دہشت بٹھانا، اسی لیے اسے دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی عام لوگوں کے دلوں کے اندر خوف اور ڈر بٹھا دیا جائے، ان کی جان کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، عزت و ناموس کے تعلق سے، یا اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں اس کے تعلق سے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر، ایک مسلمان کے لیے کتنے مسائل ہو چکے ہیں، اگر وہ سفر کی حالت میں تو وہاں پر بھی اسے خطرہ اور ایک ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اسے شناخت کرنے کی بنیاد کے پر، تعصب کی بنیاد کے پر مار نہ دیا جائے۔ ابھی حالات اور بگڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہائی پروفائل کلاس تھی، یعنی جہاں پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ، مالدار لوگ ہوتے، وہاں پر اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہاں بھی مسائل شروع ہو چکے ہیں کہ جب انڈیگو کی فلائٹ ممبئی سے کولکاتہ کے لیے جا رہی تھی، وہاں ایک مسلم پیسنجر تھا، اسے کچھ پرابلم سے پیدا ہوا، ایئر ہوسٹس اسے اس کی سیٹ کے پاس لے جانے لگی، تو ایک تعصبی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اسے فلائٹ کے اندر ایک تھپڑ جڑ دیتا ہے۔ یہ حالات وہاں تک پہنچ چکے ہیں، یہ تعصب، یہ زہر بھرا جا رہا ہے مسلسل طریقے سے۔ یہ خیر بہرحال ایک اعتبار سے بہتر تھا کہ بقیہ وہاں تمام پیسنجروں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، بلکہ اسے ہی ڈانٹا جس نے تھپڑ مارا تھا، جس کے اندر تعصب بھرا ہوا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسے سفر سے روک دیا گیا، فلائٹ سے اتار دیا گیا۔ یہ اچھا قدم ہوا، لیکن ایک بات جو ہمارے سامنے ظاہر ہو کر آئی، تعصب، کہ مسلمانوں کے تعلق سے کس طریقے کا زہر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر بھرا جا رہا ہے۔ اب یہاں ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہم اس طرح کے زہریلی حرکتوں کا جواب زہریلی انداز میں دیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس طریقے کا حکم نہیں دیا۔ بالکل آسان بات ہے
کہ اگر ہمارے کپڑے کے پر گندگی لگ جاتی ہے تو ہم اسے گٹر کے پانی سے، نالی کے پانی سے صاف نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسے صاف پانی سے، صابن وغیرہ سے صاف کریں گے، تبھی وہ گندگی صاف ہونے والی ہے۔ ہمارے تعلق سے جو بھی زہر بھرا جا رہا ہے، ماحول بگاڑا جا رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے تعلق سے سر جوڑ کر بیٹھیں اور کس طریقے سے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر سے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے تعصب کو ختم کیا جائے، کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کم تعصب تھا کیا؟ بہت تھا، بلکہ یمامہ کے جو سردار تھے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی، مسیلمہ کذاب نے باقاعدہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے بھیجا تھا، جنہیں صحابہ نے پکڑ لیا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، مسجد نبی کے اندر انہیں رکھا گیا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد ان کی خیریت دریافت کی، تو انہوں نے اپنے انداز میں جواب دیا کہ ان تقتل ذا دم، کہ آپ اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ میرا انتقام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، بہت لوگ ہوں گے، بہت تلواریں ہوگی جو میرے انتقام کے لیے تمہارے خلاف اٹھیں گی۔ وَإِن تُنِعْمَ عَلَىٰ شَاكِرٍ، ہاں اگر آپ میرے ساتھ احسان کریں گے تو یہ مت سمجھنا کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں، آپ کے احسان کا جواب نہیں دوں گا، آپ کے احسان کا بدلہ چکایا جائے گا۔ ہاں، اور اگر آپ مجھے یہاں پر قیدی بنا کر رکھے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ مال چاہتے ہیں، وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ، مانگو، کتنا ڈیمانڈ کرنا ہے اتنا مال تمہیں دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان سے ان کی خیریت دریافت کرنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اب یہ آزاد ہونے کے بعد سیدھے ایک باغ کے اندر گئے، غسل کیا، آ کر مسلمان ہو گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جو بات کہی تھی، آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ بہت پرانی چیز ہے۔ اس وقت تو بھی لوگوں کے درمیان جو ذرائع ابلاغ تھے، جسے ہم میڈیا کہتے ہیں، اس وقت کی میڈیا اپنا کام کر رہی تھی، لوگوں تک تعصب کی خبروں کو پھیلا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آج کے پہلے اگر میری نگاہ میں کوئی چہرہ سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اب وہ چہرہ مجھے دنیا کے تمام چہروں میں سب سے زیادہ محبوب بن چکا ہے، اور آپ کا دین آج کے پہلے میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن آج وہی دین میرے لیے سب سے محبوب اور پسندیدہ بن گیا ہے، اس لیے کہ ذہن و دماغ کے اندر جو زہر بھرا گیا تھا، جو تعصب تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، ایک غیر مسلم کے ذہن و دماغ کے اندر سے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو تعصب، جو زہر بھرا جا رہا ہے، ہم اسے کس طریقے سے صاف کریں، اپنی ایماندارانہ تجارت کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، تبلیغ کا بہتر رویہ اختیار کر کے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے نان مسلم یہ مسلمانوں کے تعلق سے وہی ذہن رکھتے ہیں جو ایک مخصوص طبقہ رکھتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی محنت کریں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جیسے ہی ان لوگوں کے آنکھوں سے پٹی ہٹتی ہے، صحیح طور کے پر انہیں باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، اس کے بعد دیکھیے وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید نے یہاں پر کہا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد برپا کرے۔ فساد برپا کرنے کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ڈاکہ زنی، لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کی عزتوں کے پر حملے کرنا، ان کی جان کے پر حملے کرنا، کوئی بھی شکل میں۔ انسان کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو۔ یہ تینوں کے تینوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ حکومت ان تمام چیزوں کے بارے میں تحفظ عنایت کرے، سیکورٹی دے۔ تو اگر کوئی شخص اس کے پر ناجائز طریقے سے حملہ کرتا ہے، یہی فساد فی الارض ہے۔ اب سزا کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کی سزا بیان کی، ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی کے پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم من خلاف وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے۔ ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کا اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو داہنا پیر، یہ مخالف سمت ہوئی، اور اگر داہنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر، یہ مخالف سمت ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ جو سزائیں ہیں، اور اس کے بعد ایک اور آپشن رکھا گیا ہے، او ينفع من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، جسے ہم تڑی پار کہتے ہیں، یعنی اس بستی کے اندر نہ رہنے دیا جائے جہاں پر انہوں نے ظلم اور ستم یا فساد فی الارض کی کوشش کی ہے۔
یہ دنیا کی سزا ہے، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا تو آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بھیانک عذاب ان لوگوں کے سر کے پر لاد دیا جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا۔ اب یہاں 4 قسموں کی سزائیں بیان کی۔ یہ قاضی کے پر منحصر ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد جج یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مجرم ہے، اس کے پر کون سی سزا کا اطلاق ہوگا، اس نے کتنا جرم کیا ہے، اسے کون سی سزا دی جائے۔ یہ آپشنز دے دیے گئے، جبکہ یہاں شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا سب سے پہلی چیز کہ اگر مجرم نے قتل کیا ہو، کسی کو مار دیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو، یہ فساد فی الارض کی قسم ہے، یعنی کسی کا مال لوٹنے کے لیے اس کا مرڈر کر دینا، قتل کر دینا۔ تو ایسی صورت میں اگر اس نے صرف قتل کیا ہو لیکن مال نہیں لوٹا ہو تو قصاص کے طور کے پر اس کو قتل کیا جائے گا، یہ پہلی شکل ہے۔ اور اگر قتل بھی کر دیا ہو اور مال بھی لوٹ لیا ہو تو ایسی صورت میں اسے پھانسی کے پر لٹکایا جائے گا، سولی دی جائے گی۔ فرق یاد رکھیے، اگر صرف قتل کیا مال نہیں لوٹ پایا تو قصاص کے طور کے پر قتل کیا جائے گا، لیکن اگر اس نے مرڈر بھی کر دیا، قتل بھی کیا، مال بھی لوٹ لیا، اس کے بعد اس کو پکڑا گیا ہے، اسے سولی کے پر لٹکایا جائے گا۔ اور اگر صرف مال ہی چھینا ہو، قتل نہ کیا ہو، یعنی صرف مال لیا اس کو قتل نہیں کیا ہو، تو اس کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے۔ اور اگر ابھی قتل نہ کیا ہو اور مال بھی چھیننے سے پہلے اس کو گرفتار کر لیا گیا، ارادہ اس نے کیا، کوشش کی، لیکن نہ تو وہ قتل کر سکا نہ مال لوٹ سکا، تو ایسی صورت میں اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ یہ الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ کنڈیشنوں میں اس کے پر سزا کا نفاذ ہوگا، اور یہ چیز دراصل قاضی کرے گا۔ اب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، جیسا کہ بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ اکل اور ارینا یہ 2 قبیلے تھے۔ یہاں کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ کسان نہیں ہیں۔ اب مدینہ کے اندر لوگ کسانی تھے، عمومی طور کے پر شیکری تھے، تو انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ دے دیا اور کہا کہ تم لوگ جنگل کی طرف چلے جاؤ، مدینہ کے آب و ہوا سے دور ہو جاؤ تاکہ تمہارا علاج ہو سکے، تو ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، اونٹ کا پیشاب یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اونٹنی کے دودھ کو، لیکن اس کے ساتھ اس کے پیشاب کو استعمال کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ بیماری کے طور کے پر اگر اونٹ کے پیشاب کو استعمال کرنا پڑے اس کی اجازت ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب تمہارے لیے حلال ہے، اسے تم پیو، اور یہی ان کی بیماری کی شفا کا ذریعہ بن گیا۔ یہاں اس ضمن میں فقہاء نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ماکول اللحم، یعنی جن جانوروں کا گوشت تو حلال ہے جو ہم کھاتے ہیں، جیسا کہ بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ اونٹنی وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، یہ ہمارے لیے حلال ہے، تو ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ ناپاک چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیوں کرنے دیتے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جائز ہے۔ یہ اصول ہے کہ معقول اللحم، ہمارے یہاں پر اگر بکرا ہے یا بکری پیشاب کرنے لگتی ہے تو پیشاب کے چھینٹوں سے لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچنا ہے تو آپ بچیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر باوضو ہے تو آپ کا وضو سے نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ گندگی نہیں ہے۔ معقول اللحم جانور یعنی جن کے گوشت کو کھانے کی اجازت شریعت نے دی ہے، ان کا پیشاب ہمارے لیے ناپاک نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے فقہ کا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ عادتاً ان چیزوں کے بارے میں پرہیز کرتے ہیں، ورنہ شرعی اعتبار سے یہ چیز قابل قباحت نہیں ہے اور نہ ہی قابل گرفت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا کہ تم اسے پیتے رہو۔ وہ حرہ کے پاس اقامت پذیر ہوئے اور اس علاج سے وہ خوب موٹے تازے ہو گئے، یعنی ان کی بیماری ختم ہو گئی، صحت یاب ہو گئے، لیکن ان کی نیتوں میں فتور آ گیا اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے کئی طرح کی تکلیفیں پہنچا کر مار ڈالا اور اونٹ بھگا کر چلے گئے۔
یہاں پر دیکھیے کئی طریقے کا جرم ثابت ہے. مرتد ہو گئے، مرتد کی سزا اسلامی حکومت کے اندر قتل ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے چرواہے کو، ایک مسلمان کو بھی قتل کیا، اور قتل بھی ایسے نہیں کیا نارمل کنڈیشن میں، بلکہ گرم صلاحیاں جلانے کے بعد آنکھوں کے اندر پھیر دیا اور انہیں یوں ہی تڑپتا ہوا چھوڑ دیا، تڑپ تڑپ کر وہ جان دیے. تو یہ حالت ان لوگوں کی ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً انہیں گرفتار کرنے کے لیے آدمی روانہ کیے، اور جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تو حکم دیا کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں بھی صلاحیاں پھیر دی جائے. سلاخ کو گرم کرنے کے بعد ان کی آنکھوں کے اندر پھیر دیا گیا، اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ہررا کے ایک کونے میں انہیں پھینک دیا گیا، اور اسی حال میں وہ مر گئے. وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں کوئی پانی نہیں دیتا تھا. ابو قلابہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے چوری کی، یعنی مال چوری کیا، اونٹ کو لے کر گئے، خون کیا، قتل ناحق کیا، اور ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربہ یعنی جنگ کی، اعلان جنگ کیا. تو یہ سارے کے سارے گناہ بیک وقت ان لوگوں کے سامنے جمع ہو گئے تھے، اس لیے ان لوگوں کو اسی طریقے کی سزا دی گئی تھی. بلکہ ایک بچی کو قتل کرنے کے سلسلے میں بھی اس طرح کی حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص نے ایک بچی کو اس کے زیورات کو چھیننے کے لیے اس کا سر پتھر سے کچل کر مار دیا تھا، قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور کے پر اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا، قصاصاً. یہ شریعت کا حکم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزا ہے. یہاں مظلوم کے نہیں بلکہ ظالم کے مقام کے پر کھڑا ہو کر سوچتے ہیں. کبھی یہ سوچئے کہ مظلوم کے ساتھ کیا بیتا ہے. ہم نے دیکھا کہ دلی میں ہتھرس اور کئی ایک واقعات، بلکہ آئے دن اس طرح کے معاملات پیش ہوتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کی بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم اور زیادتیاں نہیں ہو رہی ہے. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ اجتماعی عصمت دری ہوتی ہے، گینگ ریپ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں اذیت ناک سزا سے دوچار کرنے کے بعد مار دیا جاتا ہے، تو آپ نے خود دیکھا کہ ہندوستان کے اندر بھی غیروں نے بھی اسی بات کا مطالبہ کیا کہ اسلامی سزا کا نفاذ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کا جرم کرنے والے لوگ کانپ جائیں. یہ دراصل لوگوں کے سامنے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو، تاکہ وہ آئندہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں سوچے بھی تو ڈر جائے کہ اگر میں نے اس طرح کا کوئی عمل کیا، کوئی گناہ کیا تو اتنی بھیانک سزا مجھے لوگوں کے درمیان دی جائے گی. تو یہ اس کی اہم وجہ ہے، حکمت ہے، تاکہ کوئی دوسرا اس گناہ کے تعلق سے نہ سوچے. تو یہ اسلامی سزا ہے کہ اس طرح ڈکیتی کرنے والے، جان و مال کے پر، عزت و ناموس کے پر حملہ کرنے والوں کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی. اب ہمارے یہاں پر لوگ دیکھیے معاملات ختم کر رہے ہیں، بلکہ پھانسی کے پر لٹکانا اسے بھی دنیا کے اندر ختم کیا جا رہا ہے کہ سولی کے پر لٹکانا یہ بڑا وحشیانہ دردناک سزا ہوتی ہے، ختم کر دیا جائے. قتل تو ہوتا نہیں ہے کہ کسی کی گردن کو مار دیا جائے. اب جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں وہاں پر اس طریقے سے لوگوں کے سامنے لا کر جب قتل ناحق کی سزا دی جاتی ہے تو لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے، آواز اٹھاتے، درندگی کہتے ہیں، وحشیانہ جنگلی سزائیں کہتے ہیں. اور یہی لوگ پوری دنیا میں معصوم مسلمانوں کو، آج آپ دیکھیے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، عراق کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، سیریا کے مسلمانوں کے تعلق سے جب ان کو نکالا گیا تو کتنے لوگ ایسے تھے جو 40 سال بنکروں کے اندر، نیچے تہخانوں کے اندر بند تھے، انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی کیا ہوا، اور ایسی جگہ کے پر انہیں بند کر کے رکھا گیا کہ انہوں نے دنیا 40 سالوں تک نہیں دیکھی. اس کے بعد جب انہیں باہر نکالا گیا تو دنیا ہی عجیب لگ رہی تھی کہ آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. یہ حالت ہے. تو آپ بتائیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. ظالم تو اپنا کام کر کے چلا گیا، لیکن مظلوم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اسے کیسی سزا ملنا چاہیے. یہ آپ مظلوم کے مقام کے پر کھڑا ہو کر سوچئے کہ اگر کسی کی بچی کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کی جائے تو اس کے باپ کے ساتھ پوچھئے، اس کے باپ سے پوچھئے، اس کے بھائی سے، اس کے گھر والوں سے پوچھئے کہ اس ظالم کو کیا سزا دی جائے. وہ خود آپ کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. دراصل ہم ظالم کے مقام کے پر کھڑے ہو کر سوچتے کہ ظالم کو کیا ہوگا، اسے کیسی سزا دی جائے گی.
ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اس نے جو ظلم کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے۔ ہمیں ظالم کے بارے میں نہیں، مظلوم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ظالم اپنا کام کر کے نکل چکا ہے، اب مظلوم کی باری ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، عدل کیا جائے۔ نیز آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں اگر کوئی شخص ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، اگر کوئی شخص اسلام لا کر بھی فساد فی الارض کا مجرم رہا لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی اور امن و پسند اور مطیع قانون پر کر زندگی گزارنے لگا تو اب اسے اس کے سابقہ گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی، یہ دراصل قاضی اور جج فیصلہ کرے گا۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اب آگے یہ گناہ کے تعلق سے سزا کا معاملہ تھا، اب گناہ سے بچنے کے ساتھ مسلمانوں کو نیکی کی طرف رغبت بھی کرنا ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ وہ بنیادی عنصر ہے جس سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کا ڈر دلوں میں جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ گناہ سے ہم محفوظ رہیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ امیونٹی پاور ہے، یہ پاور انسان کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جس طرح ہمارے جسموں کے اندر امیونٹی دفاعی قوت ہوتی ہے، امیونٹی پاور، جس سے ہم بیماریوں سے لڑتے ہیں، انسان صحت مند رہتا ہے اور اس کے پر بیماریاں حملہ آور نہیں ہو پاتی ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تقوی یہ ہماری ایمانی پاور ہے، یہ جتنا اسٹرانگ، جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا۔ اصحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، ان کی ایمانی پاور سب سے زیادہ بہتر تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے سب سے زیادہ محفوظ تھے۔ معصوم نہیں تھے ہم مانتے، لیکن گناہوں سے سب سے زیادہ محفوظ تھے۔ اس سے بہتر جماعت آپ کو پوری دنیا کے اندر نہیں ملنے والی ہے۔ تو یہ تقوی کی برکت تھی۔ انسان جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا اتنا زیادہ اس کے اندر خیر کا مادہ پیدا ہوگا اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام ہے تمہیں بچنا ہے اور ایک کام تمہیں کرنا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا اور ساتھ ہی ساتھ نیکیوں کی رغبت بھی کرنا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہاں وسیلے سے مراد اللہ کے نزدیک کرنے والا عمل ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے، جائز اور شرعی وسیلہ تین طریقے کا ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ انسان اپنے نیک اعمال کے وسیلے کی بنیاد کے پر اللہ سے دعا مانگے، جیسا کہ غار کے اندر پھنسے ہوئے تین لوگوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی بنیاد کے پر انہیں نجات دی۔ دوسرا ہے اللہ کے اسماء و صفات کہ اللہ تو غفور ہے، بڑا بخشنے والا، لہذا میرے گناہوں کو بخش دے، تو بڑا رحیم ہے، بڑا رحم الراحمین ہے، لہذا تو میرے پر رحم فرما، تو رزاق ہے اس لیے تو مجھے روزی عنایت کر دے۔ تو یہ اللہ کے ناموں کا، اسماء و صفات کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا۔ اور تیسرا ہے زندہ انسان سے دعا کی درخواست کرنا، زندہ انسان سے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ دیکھیے صحابہ ہے، صحابیات، یہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، دعا کی درخواست کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے آپ کی قبروں کے پر جا کر یا اپنی زندگی کے اندر، اپنی دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں دعا نہیں مانگی ہے۔ بلکہ عقیدۃ الطحاویہ کے اندر آپ دیکھیے، بہت مشہور کتاب حضرت امام جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی، یہ حنفیوں کے امام ہیں اور عقیدے کے اندر انتہائی مضبوط، بالکل صحیح اور پرفیکٹ عقیدہ۔ اس کی شرح لکھنے والے علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ، وہ بھی حنفی ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اس کی شرح لکھنے والے یہ خود لکھتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ کسی کے صدقے اور طفیل میں دعا مانگی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ اگر تم کسی کے صدقے اور طفیل میں دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول کروں گا ورنہ نہیں قبول کروں گا۔ یہ حرام ہے، صاف طور کے پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بتائیے اتنا واضح طور کے پر جو دلیل کی بنیاد کے پر بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا، قرآن مجید کی کوئی بھی دعا آپ اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر کسی کے صدقے طفیل میں دعا آپ کو نہیں ملے گی۔ وہی تین جائز وسیلہ، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ،
اپنے نیک اعمال کا وسیلہ یا زندہ نیک شخص سے دعا کی درخواست کرنا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور شکل نہیں ملے گی۔ آج ہمارے ہاں جو دعاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں کہا جاتا ہے کہ ان کے صدقے طفیل میں دعا کو قبول فرما لے یا فلاں کے، نہیں، حرام ہے۔ یہ کھلے طور کے پر دعا کے اندر بدعت ہے، شرک ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کے واسطے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ واسطے اور وسیلے کو غلط طور کے پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کو تلاش کرو۔ اب یہاں ایک روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں بخاری کی، جسے لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس روایت سے خود معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا واسطہ اور وسیلہ لگانا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے۔ حضرت عباس، اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لگایا بلکہ حضرت عباس کا وسیلہ کیسے لگایا دیکھیے، اور کہتے اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہم انہیں کہتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کے ذریعے سے تیرے سامنے دعا کرواتے تھے۔ یہ ہے وسیلے کی حقیقت کہ آپ سے درخواست کرتے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں کہ ایک صحابی آئے، آپ خطبہ دے رہے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول قحط سالی کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجئے گا۔ یہ وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سے ہی دعا مانگی۔ تو یہ ہے وسیلے کی حقیقی شکل، کسی نیک زندہ انسان کو دعا کے لیے آگے بڑھانا اور اس کے ذریعے دعا مانگنا کہ آپ دعا کیجئے گا۔ وہاں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہی چیز یہاں بیان کی گئی کہ اللہ ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تھے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کرتے، وہ دعا کرتے تھے تو ہمیں پانی دیتا تھا، بارش برساتا تھا۔ اب ہم اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے دعا کروا رہے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ اور راوی کہتے ہیں یعنی حضرت انس بن مالک کہ اللہ انہیں بارش سے نوازتا تھا۔ اب یہاں پر لوگ کہہ رہے کہ دیکھو حضرت عمر فاروق اور اس وقت صحابہ نے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، آپ بھی زندہ انسان کو کہیے دعا کی درخواست کیجئے، ہمیں اس سے انکار تھوڑی ہے کہ کسی زندہ نیک انسان کو آپ درخواست کیجئے گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، یہ کہاں غلط ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اور یہ جو واسطہ وسیلہ تم نے بنا لیا ہے کسی فوت شدہ کا، تو اس میں رد ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے واسطے وسیلے سے دعا نہیں مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب زندہ تھے تب ہم آپ سے درخواست کرتے تھے، اب جب آپ زندہ نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو ہم حضرت عباس کو لا کر پیش کر رہے ہیں، نبی کے چچا کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے حقیقت۔ لوگ دراصل اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جس کی بنیاد کے پر تم اللہ کے نزدیک پہنچو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں جہاد کا مطلب کوشش، یعنی نیک اعمال کے لیے کوشش کرنا۔ جہاد کی الگ الگ شکلیں قرآن اپنے تعلق سے بھی کہتا ہے وَجَاهِدُمْ بِجِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان میں، کہ اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیجئے۔ ایک ہوتا ہے جہاد بالقلم، اپنے قلم کے ذریعے آپ اسلام کا دفاع کیجئے، مسلمانوں کے تعلق سے جو الزامات ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں اس کا دفاع کیجئے۔ جہاد باللسان ہوتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے آپ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیجئے۔ جہاد بالسیف ہوتا ہے، تلوار کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے دفاع کرنا۔ تو ہر چیزیں اپنے اپنے مقام کے پر جدا جدا حیثیت رکھتی ہے، وقت کا جو تقاضا ہوگا اس کے اعتبار سے وہ کام کیا جائے گا۔ ہاں، اب اگر کوئی شخص ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتا، کفر کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس انجام کو بھی سمجھ لو کہ اگر اس کے سامنے پوری دنیا اور دنیا کے مثل چیزیں لا کر پیش کر دی جائے تاکہ وہ قیامت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے، ما تقبل منہم، تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ہوگا جسے، یعنی جس دوزخی کو، اور دوسری روایتوں سے معلوم ہے کہ وہ نبی کے چچا ابو طالب ہوں گے،
تو اللہ کہے گا اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے، یعنی سب کچھ جو بن سکتا ہے دینا دے دو گے؟ تو کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو انسانی قالب میں تھا تو اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، لہذا آج عذاب بھگت، اس سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ عذاب جہنم سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توحید۔ ابھی آگے دیکھیے چوری کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے احکامات ہیں جو اگلی آیت میں انشاءاللہ آ رہے ہیں، اس کی تفصیل آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس زمین کے پر امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اسلام کے تقاضوں اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارے خلاف جو بھی سازشیں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، پروردگار ہم کمزور ہیں لیکن تو طاقتور ہے، تو قوی ہے، پروردگار تو ان ظلم کا خاتمہ کر، ہماری جان مال عزت و ناموس کو محفوظ کر دے، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں ہوں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔